زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام الغر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الحق سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ناظرین کرام، تزکیہ اور تربیت یہ انسانیت کی وہ ضرورت ہے جس کے بغیر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور یہی وہ منہج تھا جس کو پھیلانے کے لیے اور جس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی زندگی کو صرف اسی لیے وقف کر دیا کہ قوم کے ہر فرد کی تربیت ہونی چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تزکیہ ہوگا کیسے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ کامیاب وہ ہو گیا من تزکا، جس نے تزکیہ اپنا کر لیا، لیکن کیا کیسے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ تزکیہ کے اصولوں کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ تزکیہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ نیت کو خالص کیا جائے، اخلاص اختیار کیا جائے، اور دوسرا اصول یہ تھا کہ اپنے آپ کو دستور ربانی قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جائے، وابستہ کیا جائے، اور تیسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے جمیع معاملات میں آئیڈیل سمجھا جائے۔ آج ہماری گفتگو کا محور تزکیہ کا چوتھا اصول ہے۔ کیسے تزکیہ ہو سکتا ہے؟ جب میں اللہ ذوالجلال کے ذکر کو اپنی زندگی کی سعادت بنا لوں گا۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ذکر یذکر سے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، بزرگی اور پاکی بیان کرنا۔ لفظ الذکر عربی زبان میں شہرت کو بھی کہتے ہیں، تعریف کو بھی کہتے ہیں، شرف اور بزرگی کو بھی کہتے ہیں، نماز کو بھی کہتے ہیں، اور دعا کو بھی کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، یہی وہ انسان ہے جس کی تعریف اور شہرت دنیا میں نہیں اللہ آسمانوں میں کرتے ہیں۔ لیکن کیسا ذکر؟ ذکر الامر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح کسی چیز کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو سمجھ کے کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ کرتا ہے، یہ کون سا خوش نصیب انسان ہے؟ ذکر حق فلان، عربی زبان میں بولا جاتا ہے کسی کے حق کی حفاظت کرنا اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا۔ تو جو انسان توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ کیسے ضائع ہونے دیں؟ وَالذِّكْرُ مِنَ الرِّجَالِ، عربی زبان میں کہتے ہیں مضبوط اور بہادر آدمی۔ اللہ کا ذکر کرنے والا انسان اس قدر مضبوط اور بہادر ہوتا ہے، شیطان کبھی بھی اپنے وسطوں اور شکنجوں کے ساتھ اسے گھائل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ تم صبح و شام ذکر کرو۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں،
صبح و شام تم اللہ ذوالجلال کا تذکرہ کیا کرو. اور اس تذکرے کا تھیم کیا ہے؟ التخلص من الغفلہ والنسیان. اللہ کا ذکر کرنے والا وہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا، اس کے اندر غفلت نہیں آتی. غفلت سے اور نسیان سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ اصل مقصد ہے اللہ ذوالجلال کے ذکر کا. قرآن مجید کو اگر ہم کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ ذکر ہے جو انسان دل سے کرتا ہے، اور ایک وہ ذکر ہے جو انسان زبان سے کرتا ہے. زبان سے ذکر کرنا، اللہ ذوالجلال کی پاکیزگی بیان کرنا، اس کی کبریائی بیان کرنا، اس کی توحید کو الاپنا، یہ زبان کا ذکر ہے. ارشاد ربانی ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم مناسک کو ادا کر لو تو پھر تم جس طرح اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. لوگوں کا یہ رویہ تھا، لوگ وہاں پر اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کرنے حج آئے ہو تو اللہ کا تذکرہ کرو، اس کا ذکر بجا لاؤ. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو یہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا بھی عطا کر دے اور آخرت بھی عطا کر دے. ذکر ایک دل سے بھی ذکر ہوتا ہے، انسان شرمندگی کا اظہار کرے اور دل ہی دل میں اللہ ذوالجلال کے سامنے اپنی کمائیگی کا اظہار کرے، نادم ہو، پریشان ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. ایسی شرمندگی گناہوں کو دھو کے رکھ دیتی ہے. ایسا ذکر انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھے یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے،
ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یہ صرف گناہ سے توبہ نہیں کرتے بلکہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ عزم، یہ ذکر، یہ شرمندگی کا احساس ان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ذکر سے مراد جس طرح زبان سے ذکر ہے، جس طرح دل سے ذکر کرنا ہے، وہاں ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نہیں اتارا، یعنی اس قرآن کو ہم نہیں اتارا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نہیں اٹھائی۔ جس طرح انسان کو زبان سے اللہ ذوالجلال کا ذکر کرنا ہے، اسی طرح اسے قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اسی طرح اسے دل سے بھی شرمندگی کا احساس زندہ کرنا چاہیے، کسی بھی کمی اور کسی بھی کوتاہی پر۔ ذکر سے مراد اطاعت بھی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرے بندو تم میرا ذکر کرتے رہو، میری اطاعت کرتے رہو، میں تمہیں نہیں بھلاؤں گا، اور میرا شکر کیا کرو، نہ شکری نہ کیا کرو۔ ذکر سے مراد رسول بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہوں، ان کی اطاعت کی بات ہو۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ اے عقل والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تمہاری طرف تو رسول کو بھیجا ہے، تمہیں تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ ذکر کے 3 بنیادی درجے ہیں جس کے بارے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ الذکر الظاہر ثناء او دعاء او رعایہ، ظاہری ذکر، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر۔ اور ایک ذکر دعا ہے، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، تمہیں معاف کر دے، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحمت نہ کی تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک ذکر رعایت ہے جو ظاہری ذکر ہے کہ مجھے یہ یقین ہو اللہ معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، فاللہ ناظر الی، اور میں اللہ ذوالجلال کے سامنے ہوں، کوئی چیز مخفی نہیں،
اللہ شاہدی، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذکر کا دوسرا درجہ اور مرتبہ یہ ہے الذکر الخفی، مخفی ذکر۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ الخلاص من القیود والبقاء مع الشہود ولزوم المسامرہ۔ ایک انسان اس بات پہ اپنے آپ کو پختہ کر لے کہ اللہ ذوالجلال کے لیے ہی میں نے کام کرنا ہے، میرے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں جو ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، اور رات کی تاریکی میں اللہ ذوالجلال سے ہم کلام ہونے کی تمنا کرنا۔ ذکر کا تیسرا درجہ ہے الذکر الحقیقی، حقیقی ذکر کرنا۔ ذکر الحق، ایاک والتخلص من شہود ذکرک۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ جب بھی زبان سے کوئی بات نکالو اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ سمجھ کے نکالو کہ ہر وہ بات اللہ ذوالجلال کے ہاں پسندیدہ ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ایسے خوش نصیب انسان کے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ حقیقی زندگی اس انسان کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5827، مثل الذی یذکر ربہ مثل البیت الذی یذکر اللہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں ذکر نہیں ہوتا، ان دونوں گھروں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک آباد گھر اور قبرستان میں فرق ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت 6044، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو ذکر نہیں کرتا۔ زندہ اور مردے کی مثال، قیمت تو زندہ انسان کی، مردے کی تو کوئی قیمت نہیں۔ جس گھر میں انسان رہتے ہوں ان میں رونقیں بھی ہوتی ہیں، شہنائیاں بھی بجتی ہیں، وقار بھی ہوتا ہے اور سکون بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور قبرستان میں بچھو ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، اور بس اوقات چور اور ڈکیت بھی چھپتے ہیں۔ ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان لوگوں کی عادات بھی بچھوؤں اور ایسی موذی جانوروں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تربیت اور تزکیے کے لیے جو قرآن مجید نے ایک بات کہہ دی ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کا ذکر جب تک نہیں ہوتا، اس چوتھے اصول کو اختیار نہیں کیا جاتا، انسان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5608، ما جلس قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کوئی قوم اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتی ہے، اس کے تذکرے کرتی ہے، اس کی کلام کی تلاوت کرتی ہے، اللہ ذوالجلال انعام کیا دیتے ہیں؟ فرشتوں کو بھجواتے ہیں جو اس مجلس کو پروٹوکول دینے کے لیے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من وقد خاب من دساہا۔ کعب بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، من اکثر ذکر اللہ بریء من النفاق، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محبوب ترین عمل اگر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ صحابی نے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 165، صحیح الترغیب کی روایت ہے 1492۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، تمہیں اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جب صحابی نے سوال کیا اخبرنی بافضل الاعمال واقربها الى اللہ تعالی، سب سے افضل عمل کون سا ہے اور سب سے اللہ کے قریب کرنے والا عمل کون سا ہے، اس کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، اس حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے اپنے ذکر کو ہی انسانی دل کا سکون بنایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، ان میں طمانینت آ جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ رہو، دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ نے رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الذکر للقلب مثل الماء للسمک، دل کے لیے ذکر اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ قرار پائے جتنا مچھلی کے لیے پانی ہے۔ فکیف یکون حال السمک اذا فارق الماء، مچھلی کو پانی سے نکال دے تو کس طرح وہ مچلتی ہے، تڑپتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں اس میں اسی طرح کی بے چینی ہوگی۔ اور سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے تفقد الحلاوہ، لذت کو تلاش کیا کرو فی ثلاث، تین چیزوں میں، الصلاۃ، نماز میں، والقرآن، قرآن میں، والدعاء، اور دعا میں۔ فإن وجدتموها، اگر تمہیں قرآن پڑھنے میں لذت آئے، نماز پڑھنے میں لذت آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے وقت، اس کو پکارتے وقت، اس کا تذکرہ کرتے وقت، اس کا ذکر کرتے وقت تمہیں لذت محسوس ہو، تو سمجھ لو اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے، اور اس پر اللہ ذوالجلال کی تعریف کیا کرو، اس کی حفاظت کر لو۔ وَإِن لَمْ تَجِدُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ عَلَيْكُمْ مُغْلَقَةٌ، اور اگر تمہیں نماز پڑھنے سے لذت نہیں ملتی، اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنے سے لذت نہیں ملتی، اور قرآن پڑھنے سے لذت نہیں ملتی، تو یقین کر لینا خیر کے دروازے اور رحمت کے دروازے اللہ نے تم پہ بند کر دیے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہماری تربیت اور تزکیہ فرمائے، اور تربیت اور تزکیے کے لیے رب تعالی ہمیں اپنے ذکر کی توفیق سے نوازے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.